اللہ رب العزت کی مہربانی، رحمت اور اس امت پر اس کی محبت کو کیسے بیان کیا جائے کہ پورے سال میں نہ جانے کتنے موقع پر وہ اللہ اپنے بندوں کی عبادت پر اجر دے کر نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس عبادات کی قیمت کو بڑا اونچا لگا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے سے یہ زبان قاصر ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بندے کے درجات کو کیسے بڑھایا جائے، اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے کیا جائے، اور کس طرح یہ میرا بندہ جو ہے وہ اپنی ہی منزل کو پا کر، مطلب جنت کی منزل کو پا کر وہ میرا قرب حاصل کر لے۔ تو اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ پورے سال کے اندر میری ماں بہنوں بیٹیوں اتنے موقع آ جاتے ہیں، کہیں دیکھیں ہم شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت شعبان کی درمیانی شعبان المعظم کی رات دے کر، کہیں رمضان المبارک کے پورا پیارا مہینہ دے کر، پھر اس کی آخری راتیں دے کر، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ذی الحج کے مہینے کے اندر یہ 10 دن دے کر، پھر اس کے بعد اور آگے محرم کے روزے، مطلب پورے سال پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو لگتا ہے کہ بار 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 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ میرے بندے اس کے بندے اس کی طرف جھک کر عبادت کر کے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ اجر کما جائیں، بہت زیادہ۔ گو کہ اللہ کی رحمت تو روزانہ ہی ہے، ہر دن میں ہے، ہر پل میں ہے، ہر لمحے برس رہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت۔ لیکن کچھ لمحے، کچھ اوقات، کچھ دن اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیے جاتے ہیں کہ جس کے اندر زیادہ محنت کر کے جس کم وقت میں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر یہ ذی الحج کے بڑے پیارے دن، بڑے خوبصورت دن، بڑے بابرکت دن، بڑے فضیلت والے دن آ گئے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں، اور اس کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے۔ ان دنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کر بتایا اپنے بندوں کو، والفجر ولیال عشر، ہے کہ ان 10 دنوں کی قسم کھا کے بتائی کہ یہ بڑے برکت اور فضیلت والے دن ہیں، اور پورے سال کے 358 یا 354 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت، مقدس اور مبارک اور عبادت والے دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں، کہ یہ پورے سال کے اندر افضل ترین دن ہے۔ رمضان المبارک کے دن اور راتوں کے بعد پورے سال کے دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن سب سے مبارک، مقدس اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کبریائی کو بیان کرنے کے یہ 10 دن ذی الحجہ کے دن ہوتے ہیں۔ ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشرہ ذی الحجہ، کہ پورے سال میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں عبادت کرنا اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہو جتنا کہ ذی الحجہ کے 10 دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ کہ دنوں کے اعتبار میں یہ ذی الحجہ کے 10 دن میں جتنا اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، بڑائی کو بیان کرنا اللہ کو پسند ہے، باقی دنوں کے مقابلے میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے اس کی۔ سب سے زیادہ محبوب دنوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ قرب درجہ بھی پا لیتا ہے، اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی پا لیتا ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں تحلیل مطلب کہ لا الہ الا اللہ، تکبیر مطلب اللہ اکبر کثرت سے ادا کرنی چاہیے، اور سب سے مقدس کلمات تو وہ کلمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ثابت ہیں، کہ آپ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جنہیں تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں، یہ آپ پڑھا کرتے تھے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر تیسرا کلمہ بھی اسی کے اندر، اسی زمرے میں آ جاتا ہے، کہ اس کے اندر بھی تسبیح، تحمید اور حمد ساری آ جاتی ہے۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے خود بھی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلائیں ہیں۔ اور اس تکبیرات کے بارے میں تو آتا ہے کہ صحابہ کرام مکے کی گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور اونچی اونچی آواز سے اس کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب لوگ سنتے تھے تو وہ بھی اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا تھا اور جاتا ہے اور جانا چاہیے۔ کیوں ہم ساری زندگی اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں،
تو بھی ہم اس کے بڑا ہونے کا، اس کی بڑائی کا کو بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو ساری زندگی اس کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرتے رہنا ہے، اور خصوصی طور پر ان 10 دنوں کے اندر اونچی آواز سے، کیوں؟ تاکہ دوسرا بھی سن لے اور اس کی زبان سے بھی اللہ کی کبریائی کے الفاظ جو ہیں وہ جاری اور ساری ہو سکیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر میری ماؤں بہنوں بیٹو خوب عبادت کر لیجئے، خوب اللہ کو راضی کر لیجئے، خوب اللہ کو بنا لیجئے، جتنا ہو سکے ہم اپنی ایک روٹین بنائیں، ہم نہ ایک شیڈول بنائیں۔ دیکھیں روزانہ کے معمول کی عبادت تو ہے ہی ہے، 5 نمازیں الحمدللہ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو نوافل ہمیں عادت ہے پڑھنے کی وہ ہے، لیکن اس سے ذرا ہٹ کر آگے آ جائیے، نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت جس قدر ہو سکے اس قرآن کی تلاوت کیجئے، اور اللہ کے جس طرح سے اللہ کو راضی کرنا چاہے وہ عوامل ان 10 دنوں کے اندر خوب محنت لگا کے کر لیں کہ اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ پھر صلہ رحمی کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا کر مخلوق کی خدمت میں لگانا، اور جتنا ہو سکے اللہ کی راہ کے اندر ہمیں صدقہ و خیرات کر کے اپنے ہی گناہوں کو فرما کر اللہ کے یہاں قرب پانے کا ذریعہ بنانا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش اور پوری محنت ان 10 دنوں میں کر لیجئے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہاں، ان 10 دنوں کے اندر روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے، تو جس قدر توفیق ہو سکے، استطاعت ہو سکے، ہمت ہو سکے، تو ان روزوں کو رکھ کر اللہ کے یہاں بڑا مقام پالے۔ اور دوسرا، کم از کم جو عرفہ کا دن کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھیے، لازمی رکھنا ہے کہ اس عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، اور اس کا آئندہ 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آئندہ 1 سال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اگلے سال میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیں گے۔ تو ان 10 دنوں کے پوری محنت کر کے جس قدر ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کیجئے، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر رکھتے ہوئے، زبان سے ادا کرتے ہوئے، اسی کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے، ساری امت کے لیے دعائیں کیجئے۔ اللہ ہمیں ان 10 دنوں پہ پورا 10 دنوں سے پورا مستفید ہونے